وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذکر سامعین ٹھیک ہے ماشاءاللہ فٹ ہے. دنیا کا کوئی بھی کام جب انسان نے کرنا ہو تو اس سے پہلے انسان اس کام کے متعلق کوئی نظریہ بناتا ہے. نظریہ، مقصد، ٹارگٹ، پھر اس بنیاد پر اس کام کو سر انجام دیتا ہے. اسی طرح آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ جو بھی دنیا میں کام ہوتے ہیں بغیر نظریے کے نہیں ہوتے. ہمارا دین، ہمارا مذہب، ہماری شریعت، اس کی بنیاد بھی کچھ نظریات پر ہے. وہ نظریات ان کو شرعی اصطلاح میں، شرعی ٹرمز میں عقیدہ کہا جاتا ہے. نظریہ، عقیدہ یہ ہمارے دین کی بیس اور بنیاد ہے. ان تمام نظریات میں سے جیسے مختلف نظریات ہوتے ہیں، اللہ کے متعلق نظریہ کیا رکھنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بھی انشاءاللہ بول رہے ہیں، پہلے بھی آپ بولتے ہوں گے، آپ نے بھی ساتھ ساتھ، تاکہ غفلت نہ چھا جائے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کے متعلق، ختم نبوت کے متعلق، قرآن کے متعلق، مختلف نظریات، حدیث کے متعلق وغیرہ وغیرہ. ان جمیع اور تمام نظریات میں سے ایک نظریہ جو آپ کے سامنے میں آج رکھنا چاہتا ہوں اس مختصر سی نشست میں، اللہ سے دعا ہے اللہ حق بات سمجھانے کی اور فریقین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ نظریہ جو بیان کرنا ہے
وہ قرآن مجید میں اللہ نے مختلف مقامات پر مختلف انداز سے سمجھایا ہے۔ وہ کون سا نظریہ ہے؟ وہ نظریہ یہ ہے، اس پوری کائنات میں تھوڑے جے پرلا والی میں ایسا کرو، آخری اتلو تھوڑے جے ایسا کرو، اس پوری کائنات میں نبی ہے، فرشتہ ہے، ولی ہے، امام ہے، کتب ہے، ابدال ہے، ملا ہے، پیر ہے، عوام ہے، جاہل ہے، عالم ہے، کوئی بھی ہے، فرشتہ ہے، کوئی بھی ہے، تمام کے تمام جتنی بھی مخلوقات ہیں، چلو ایسا کرو جو وڈا والیوں، تمام کی تمام مخلوقات جتنی بھی ہیں، بس ان تمام کی تمام پر اللہ وحدہ لا شریک کی مرضی چلتی ہے۔ بس یہ چیز بیان کرنی ہے، مرضی صرف اللہ کی چلتی ہے، اس کی مرضی کے سامنے کوئی بھی چوچرا نہیں کر سکتا، کوئی اف تک نہیں کر سکتا، اور یہ ہمارا بنیادی نظریہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو نبوت ملی 40 سال کی عمر میں، ساتھیوں کے علم میں ہوگا، اب تو ماشاءاللہ استاذی محترم کو اور دیگر علماء کو سنتے ہیں، 40 سال کے بعد 41 42 43 44 چلتے 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 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 52.5 سال کی عمر کو پہنچ گئے، تقریباً 52.5 پونے 53 سال، 12.5 پونے 13 سال بنتے ہیں یہ نبوت کے، یہ آپ نے مکہ میں گزارے، اور مکہ کے اندر کوئی حکم نہیں آیا، کوئی اور محنت نہیں کی، صرف اور صرف کس بات کی محنت کی کہ جو جو آپ کے غلام بنتے گئے آپ نے ان کے نظریات کو بنایا، کیونکہ نظریات اصل ہیں، نظریہ نہیں ہے نا، بیس نہ ہو، اہرا نہ ہو، بنیاد نہ ہو تو اس پر بلڈنگ تیار نہیں ہو سکتی، کر بھی دو تو اس کا ٹائم پیریڈ بہت کم ہوتا ہے، اس کی زندگی بہت کم ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 12.5-13 سال جس چیز کی محنت کی وہ یہی نظریات تھے، اور یقین کیجئے یہ عقیدہ یا نظریہ اگر نہ ہو، لاکھ قرآن پڑھو، ہر سال حج پہ جاؤ، صدقے خیرات کرو، نوافل تہجد دیگر تمام عبادات کرو، یقین کیجئے اس رب کی قسم ہے ایک ذرے کا بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ یہ بنیاد ہے، جب بنیاد ہی کھوکھلی ہو یا بنیاد سرے سے ہو ہی نہیں تو پھر اوپر بلڈنگ کیسے بنے گی؟ تو ان نظریات میں سے جو نظریہ ہے کہ اس کائنات میں ہر جگہ پر اگر مرضی چلتی ہے تو میرے اللہ کی چلتی ہے، اس کے متعلق انشاءاللہ میں آپ کو حدیث اور قرآن دونوں سے انشاءاللہ دلائل دوں گا، اور بات انشاءاللہ وضاحت ہوگی اللہ کی توفیق سے۔ نجران کا ایک گروپ وفد بن کے اللہ کے نبی کے پاس آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں آپ جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ میں نبی ہوں، رسول ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، ہم آپ کی بات تب مانیں گے جب آپ ہمارے 3 سوالوں کا جواب دے دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ انہوں نے 3 سوالات کیے، قرآن میں اللہ نے ذکر کیے۔ فرمایا پہلا سوال، یسألونک عن الروح، پہلا سوال انہوں نے کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیے روح کیا چیز ہوتی ہے، پہلا سوال۔ دوسرا سوال، یسألونک عن اصحاب الکہف، اصحاب کہف کا واقعہ کیسا ہے؟ تیسرا سوال،
यस्अलूनक अन ज़ुल्करनैन। ज़ुल्करनैन बादशाह कौन था, उसका वाक़या कैसा है? अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए सवाल करने वालों, तुम्हारे सवालों का जवाब मैं कल दूंगा। फरमाया ठीक है, कल दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है जनाब। कल हो गया, दूसरा दिन हो गया। अल्लाह के नबी ने जब पहले दिन फरमाया था कल दूंगा, आपके ज़हन में ये था मेरा अल्लाह वही करके जिब्राइल के ज़रिए मुझे बता देगा और मैं इनको जवाब दे दूंगा। दूसरा दिन आया पर अल्लाह की तरफ से पैगाम लाने वाला फरिश्ता ना आया। अल्लाह के पाक पैगंबर तशरीफ फरमाए और वो बंदे वफद दोबारा आ गए। ए अल्लाह के पाक पैगंबर जी, आप हमें जवाब दीजिए। अल्लाह के पाक पैगंबर बड़े परेशान हुए और फरमाने लगे यार कल आना, अगले दिन का कह दिया, तीसरे दिन वो आ गए पर जिब्राइल ना आया, अल्लाह ने ना बताया। तीसरा दिन भी गुजर गया, चौथा भी गुजर गया, पांचवा, छठा, सातवां, हत्ता के 18 दिन गुजर गए। अल्लाह के पाक पैगंबर ने उनको जवाब ना दिया। वो लोग परापे गंडे करने लग गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ मुख्तलिफ किस्म की आवाजें ऊंची होने लग गई। कोई कहने लगा इस मोहम्मद करीम को इसका रब छोड़ गया है, नऊज़ुबिल्लाह। कुछ तो ऐसे बकवास करने लगे कि ये तो शैतानी बातें कहता था और इसके शैतान ने नऊज़ुबिल्लाह इसे छोड़ दिया है। अल्लाह के पाक पैगंबर बड़े परेशान हैं। 18 दिन गुजर गए, कोई जवाब नहीं है अल्लाह के पाक पैगंबर के पास। 18 दिनों के बाद जिब्राइल अमीन आया और आकर कहता है अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाह के नबी ने फरमाया वालेकुम सलाम या जिब्राइल। ओ क्या हो गया, 18 दिन हो गए मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ, पर 18 दिन में तू अल्लाह का पैगाम लेके नहीं आया। जिब्राइल अमीन आगे से कहता है या रसूल अल्लाह, क्या आप ये सोचते हैं कि मैं अपनी मर्जी से आ जाता हूँ, आता जाता हूँ? नाना वमा नतनज़्ज़लु इल्ला बिअम्रि रब्बिका। अल्लाह के पाक पैगंबर, उस रब की कसम है, उस रब के हुक्म के बगैर मैं जिब्राइल एक बाल बराबर भी नीचे नहीं हो सकता। जिब्राइल क्या कहता है? उस रब की मर्जी के बगैर मैं एक बाल के बराबर भी ऊपर नीचे नहीं हो सकता। जिब्राइल दी मर्जी भी नहीं चलती है। मेरा मौजू याद है ना? नजरिया, बेसिक नजरिया हमारा क्या है कि अल्लाह ही की मर्जी चलती है और किसी की नहीं चल सकती। जिब्राइल कहता है वमा नतनज़्ज़लु इल्ला बिअम्रि रब्बिका। अल्लाह के पाक पैगंबर, हम एक बाल के बराबर भी ऊपर नीचे नहीं हो सकते अपनी मर्जी से। मर्जी अल्लाह की चलती है। 18 दिन अल्लाह ने मुझे नहीं कहा तो मैं भी आपके पास अल्लाह का पैगाम लेके नहीं आया। 18 दिनों के बाद मेरे अल्लाह ने मुझे ऑर्डर किया है, अल्लाह के पाक पैगंबर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो गया। एक सवाल का जवाब इंशाअल्लाह आपको आता होगा क्योंकि आप जय्यद उलमा को सुनते हैं। 18 दिन
اللہ کے پاک پیغمبر نے جواب کیوں نہیں دیا؟ نہیں، وہ تو ریزن ہے نا، وہ تو بعد کی بات ہے۔ اللہ نے نہیں بتایا۔ جواب کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے کیوں نہیں بتایا ان کو؟ کہ اللہ نے اپنے نبی کو نہیں بتایا۔ جو لوگ بیچارے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی عالم الغیب ہیں، تو یہ غیب کی چیزیں تھیں، تینوں غیب کی چیزیں تھیں، پر اللہ کے نبی عالم الغیب ہوتے تو بتا دیتے نا، بتا نہ سکے تو پتہ چلا اللہ کی قسم اس رب کے علاوہ عالم الغیب کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے واضح طور پر 20ویں پارے میں اعلان کر کے فرمایا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ پیغمبر ان کے سامنے اعلان کر کے میرا پیغام سنا دے، خبردارو کائنات والو، زمین و آسمان میں، پوری کائنات میں ایک ذرہ کے برابر بھی کوئی غیب نہیں جان سکتا، صرف اور صرف غیب جاننے والا ہے تو کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر 18 دن ان کو جواب نہ دے سکے۔ 18 دنوں کے بعد جبرائیل آیا اور آ کر کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے پیغام دیا ہے، یہ تینوں سوالوں کے جواب ہیں۔ اب پہلے سوال کا جواب 15واں پارہ ہے، سورہ بنی اسرائیل ہے، اور آخری سورت کا آخری سے تیسرا رکوع، سیکنڈ تھرڈ لاسٹ رکوع ہے، اس میں اللہ نے فرمایا یسألونک عن الروح، اے میرے پاک پیغمبر یہ روح کے متعلق آپ سے پوچھتے ہیں، روح کیا چیز ہے؟ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، اے میرے پاک پیغمبر قیامت تو آ سکتی ہے، ان کو روح کا جواب کا پتہ نہیں چل سکتا، یہ نظریات، تخیلات اور تصورات تو پیش کر سکتے ہیں، پر حقیقت روح کا ان کو پتہ نہیں چل سکتا۔ ہاں میں اللہ کہتا ہوں انہیں جواب دے دے، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، روح تو میرے اللہ کا حکم ہے۔ روح کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کا حکم بلیرہ تیا بانا ہوں دے ہے جی۔ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا نظریات نہ ہو نا، عقائد نہ ہو، اوپر جتنی بلڈنگ کھڑی کر دو دین والی کوئی فائدہ نہیں، بس نظریات بیس ہماری جو ہے وہ عقائد ہیں، ان کے متعلق میں عرض کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ آج کا بیان نظریاتی ہے۔ پہلے میں آیا ہوں 2-3 دفعہ، میرے خیال 2-3 دفعہ حاضری ہوئی ہے، 2-3 دفعہ حاضری ہوئی ہے، اس میں نظریاتی بیان نہیں تھا، فضائل کا یا دیگر چیزوں کا بیان تھا، اب نظریاتی بیان ہے۔ اللہ اکبر۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، میرے پاک پیغمبر انہیں بتا دے کہ روح صرف اللہ کا حکم کا نام ہے، اس کی مرضی آتی ہے کسی پر حکم کر دیتا ہے، جیسے سورہ یاسین میں اللہ نے فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا، جب تمہارا رب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، جب کسی چیز کا اس کے دل کے اندر خیال آتا ہے، بنانے کا ارادہ کرتا ہے، اس وقت کیا ہوتا ہے ان یقول لہ کن، صرف یہ کچھ کہتا ہے کن ہو جا فیکون، وہ چیز فوراً ہو جاتی ہے، اس کے امر کا نام کن ہے، اور بندوں کے اندر جو روح ڈلی ہوئی ہے وہ بھی اس کا امر ہے۔ اللہ نے یہاں پر نا فرمایا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں اس کا علم بہت تھوڑا دیا گیا ہے، مولویوں، پیروں، بزرگوں، شیخوں، عامی آدمیوں، جاہلوں، جٹوں، سمجھو جتنا اللہ نے دیا ہے نا علم، اس تو اگے ٹنگ اڑاون دی لوڑ کوئی نہیں۔
مفروضے قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جی مجسم ہو کر متشکل ہو کر وہ جی اوپر منڈیروں پہ آ جاتے ہیں، جی 7 دن روح گھومتی رہتی ہے، یوں ہوتا ہے، یہ سارے باطل نظریات ہیں۔ حقیقی نظریہ یہ ہے روح کیا ہے، تمہارے رب کا حکم ہے۔ عیسائیوں کو جواب مل گیا، وہ نجران کے عیسائی آئے تھے، پہلا جواب دیا۔ اچھا جی دوسرا سوال، یسألونک عن اصحاب الکہف، اصحاب کہف کون ہیں، اس کا جواب دیجئے، کتنے تھے، کون ہیں، کیا ہے، پوری ڈیٹیل بتائیے۔ اللہ نے فرمایا نحن نقص علیک نبأہم بالحق، سورۃ کہف ہے یہ۔ فرمایا نحن، ہم ہیں جو سارے غیبوں کو جانتے ہیں، نحن کا معنی ہم ہیں جو سارے غیبوں کو جانتے ہیں۔ میرا پیغمبر یہ خبر بھی پہلے کی ہے، آپ بعد میں تشریف لائے، اس لیے نحن، ہم ہیں نقص علیک، ہم آپ کے سامنے بیان کرنے والے ہیں، آپ کو سناتے ہیں وہ قصہ، لیکن یاد رکھ بالحق، اے میرے پاک پیغمبر، جو واقعہ اصحاب کہف والا میں اللہ سناؤں گا اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی، کیونکہ لوگ تو باتوں کے بتنگر بنا ہی دیتے ہیں نا جی، پوچھل لا کے ایک چھوٹا سی بات ہوتی ہے، اس کو بڑا ایشو کھڑا کر کے پوری عوام کو گمراہ کر دیا۔ فرمایا لوگاں دی یہ گلنا تے نہیں جانا میرے پیغمبر، میں اللہ تینوں سدھی گل دس رہا اصحاب کہف دے واقعہ۔ فرمایا اللہ نے انہم فتیۃ، وہ نوجوان تھے، آپ نے سنا ہوگا واقعہ، جو میں نے مقصود سنانا ہے نا وہ اس طرف جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ انہم فتیۃ، وہ نوجوانوں کا ایک چھوٹا سا گروہ تھا، چھوٹا سا لشکر گروہ۔ اللہ کتنے بندے تھے، اللہ نے آگے جا کر نا اسی رکوع کے اینڈ، اس اگلے رکوع کے اینڈ پہ فرمایا سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں 3 تھے اصحاب کہف والے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور فرمایا وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں 5 تھے چھٹا کتا تھا، وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں جناب وہ 7 تھے 8واں کتا تھا۔ اچھا اللہ نے پتہ کیا بتایا آگے، پورا واقعہ نہ پتہ، آپ نے سنا ہے علماء سے، پوری ڈیٹیل بتائی۔ وہ ایسے ایسے گئے، پھر غار میں چھپ گئے، پھر ہم ان کی کروٹیں بدلتے رہے، پھر 309 سال تک وہ سوئے رہے، اس کے بعد ہم نے اٹھا کر ان کو بازار میں ایک بندے کو بھجوایا، وہ کھانا لانے گیا، وہاں سے ان کی ساری بات ظاہر ہوئی، چلتے 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 سارا واقعہ بتا دیا، اور آخر پہ کہا یہ تعداد کا مسئلہ آیا نا بھائی، کوئی کہتے ہیں 3 ہے چوتھا کتا، کوئی کہتے ہیں 5 ہے چھٹا کتا، کوئی کہتے ہیں 7 تھے 8واں کتا۔ اللہ نے فرمایا قل، اے میرے پاک پیغمبر، ربی عالم بعدتہم ما یعلمون الا قلیل، اے میرے پاک پیغمبر ان کو بتا دے کہ حقیقی تعداد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ سارا واقعہ تے دسا ہے اپنے نبی نو، تے تعداد علی گل مبہم تے چھپا کے کیوں رکھیے؟ اللہ دس سکتا ہے نا جی، ایک ایک چیز بتائی، ایک ایک چیز بتائی، تعداد والی چیز اللہ نے، تعداد والا پوائنٹ اللہ نے مبہم کیوں رکھا ہے؟ آپ کو شاید سازی محترم نے بتایا ہوگا انشاءاللہ، تعداد والا پوائنٹ اللہ نے اس لیے مبہم رکھا ہے
بھئی اللہ نو پتہ ہے 14ویں صدی 15ویں صدی کچھ لوگ ایسے بھی آونے یہ آکھنے نبی عالم الغیب ہے جی، انہاں اپنے تو پہلے علیہ اصحاب کہف دے واقعے دسیں۔ اللہ فرمایا تعداد علی گل تائیں میں چھپا دیتی ہے تاکہ انہوں نے سمجھ آ جائے کہ اگر میرا نبی عالم الغیب ہوتا تو وہ تعداد بھی جانتا ہوتا، تعداد نہیں بتائی، پتہ چل گیا کہ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ فرمایا میرے پاک پیغمبر ان کو بتا دے اصحاب کہف والا واقعہ، انہم فتیۃ، وہ نوجوانوں کا ایک گروہ ہے، 3 جمع 4، 3 جمع 1 4، 5 جمع 1 یا 7 جمع 1 کتا 7 ہے۔ اللہ یہ سارے جو جتنے بھی بندے تھے یہ تو تیری توحید کی خاطر اپنے وقت کے دکیانو اس بادشاہ سے ٹکرائے، اپنی عوام سے ٹکرائے، گھر بار چھوڑ کر غار میں چھپ گئے۔ حق بنتا تھا ان کا تذکرہ کرتا تو قرآن میں، حق بنتا تھا، بڑی قربانی ہے شاہی گھرانے کے افراد ہو، انہاں داتے حق بن دے پر مولا سمجھ نہیں آئی کتا حرام چیز ہے، نجس اور ناپاک چیز ہے، اس کا تذکرہ تو نے کیوں قرآن میں کر دیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں او میرے بندو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں توحید کی اہمیت بتانا چاہتا تھا۔ اللہ کیسے؟ اللہ نے فرمایا وہ 6-7 بندے جتنی بھی تھے وہ میری توحید کی خاطر قربانی کر کے سب کچھ چھوڑ کے چلے تھے، ان توحیدیوں کے ساتھ میری ناپاک و نجس چیز کتا چلا، توحیدیوں کے ساتھ چلنے کی وجہ سے اللہ نے اس کو بھی جنت میں بھیج دیا۔ توحیدیہ نال چلنا اتنا اہم ہے اور اتنا مفید ہے کہ انسان اگر توحید والوں کے ساتھ چلے تو اللہ اس کی بھی قیمت لگا دیتا ہے۔ اچھا اللہ نے پھر اور بات بھی بتائی، اللہ فرماتے ہیں 7 بندے گئے یا 6 جتنے بھی تھے، میں 7 کا جو مشہور لفظ ہے، مشہور یہی ہے کہ وہ 7 افراد تھے، وہ گئے غار میں چھپ گئے۔ اللہ نے فرمایا وَقَلْبُهُمْ، ان کا کتا باسط ذراعیہ بالوسید، فرمایا انہاں دے نال چلالا کتا باسط پھیلا کے بیٹھا تھا، توجہ کرو ذرا، باسط پھیلا کے بیٹھا تھا، ذراعیہ اپنی اگلی دونوں ٹانگیں پھیلا کے، بالوسید الٹی کر کے، کتا ہی نہیں اروانا ہے نا جی، کتا ایسے تو نہیں کرتا، ایسے رکھتا ہے اپنی ہاتھ۔ فرمایا کتا ان کی چوکھٹ پر غار کے دہانے پر غار کے منہ پر جب بیٹھا تو ایسے ہاتھ رکھ کے بیٹھا۔ اللہ چلو کتے دا تذکرہ ٹھیک ہے بھئی، ٹھیک ہے تیرے معاہدوں کے ساتھ چلا، تو اس دے باون نو کیوں ذکر کرنا ہے قرآن اچھ، اس کے بیٹھنے کو کیوں ذکر کرتے ہیں قرآن میں؟ اللہ نے فرمایا او لوگو اس کے بیٹھنے کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کے بیٹھنے کے اندر بھی کائنات انسانی کے لیے بڑی نصیحت ہے۔ یا اللہ کہہ رہی نصیحت، کتے دے باہمان ایک نصیحت، اللہ نے فرمایا کتے کے بیٹھنے میں نصیحت ہے، وہ کون سی نصیحت ہے؟ فرمایا جب وہ کتا اللہ کے نیک بندوں کی غار کے دروازے پر دہانے پر بیٹھا، اس نے اپنے پاؤں الٹے رکھے اور کائنات انسانی کو سبق سکھایا، او انسانوں خبردار، اگر تم کسی کے دروازے پہ جاؤ، کسی غریب کی، کسی اللہ والے کی قبر پہ جاؤ، کسی فقیر کے پاس جاؤ، اس کے سامنے مانگنے کے لیے ہاتھ ایسے نہ کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ والا دے نہیں سکتا، دینے والا اکیلا کون ہے؟ کتے کا بیٹھنا بھی
کہ اس کے اندر بھی سبق تھا کہ کتا ایسے ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہے اللہ دی ولیاں دی قبراں تے جاؤ تے فاتحہ پڑھی کرو، ہاتھ چاہ کے انہوں کو منگا نہ کرو. یہ اس لیے ذکر فرما دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کتا بھی جنت میں جائے گا، کتا بھی جنت میں جائے گا. کیوں؟ توحید اللہ دے نال تو رہے، موحدوں کے ساتھ بیٹھا کرو. علماء جو موحدین ہیں یا عوام الناس جو موحدین ہیں ان کے ساتھ اٹھک بیٹھک ہونی چاہیے تاکہ اللہ ہمارا بھی انہی میں شمار فرمائے. مشہور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم حدیث کا سنا رہا ہوں شارٹ کٹ میں، فرمایا کہ جب کوئی اللہ کے ذکر کی قرآن کی محفل ہوتی ہے اور اس میں کوئی بندہ آتا ہے کسی کام کی غرض سے، ان محفل والوں میں بندے کے ساتھ کام ہے نا، تو کام کی غرض سے وہ آیا، بھئی چلو یار اس کی محفل ختم ہو تو یہ اس کے ساتھ میں بات کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے، محفل ختم ہوتی ہے، فرشتے واپس جاتے ہیں، اللہ پاک پوچھتے ہیں کہاں سے آ رہے ہو، وَهُوَ عَالَمُ، حالانکہ وہ جانتا ہے. اللہ پوچھتے ہیں کہاں سے آ رہے ہو، تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ فلاں جگہ پر، فلاں مسجد میں، فلاں حویلی میں، یا اللہ تیرے قرآن کی، تیرے دین کی محفل تھی، تیرا ذکر ہو رہا تھا، تو اللہ ہم وہاں سے آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ٹھیک ہے، وہ کس لیے کر رہے تھے؟ یا اللہ آپ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے تھے. اللہ فرمائیں گے وہ کیا چاہتے تھے؟ یا اللہ جنت چاہتے تھے. اللہ فرماتے ہیں وہ کس سے پناہ مانگتے تھے؟ وہ کہیں گے یا اللہ کب جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے. اللہ فرمائیں گے گواہ رہو میں نے ان سب کی بخشش کر دی ہے. فرشتے بولیں گے، فرشتے فوراً بولتے ہیں یا اللہ ان میں ایک بندہ ایسا تھا جس کا اس محفل میں بیٹھنے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن صرف مجبوری کے تحت اس کا کام تھا کسی بندے کے ساتھ، اس وجہ سے بیٹھا. اللہ پاک فرماتے ہیں لا یشکا جلیسہم، اور انہاں دے نال باہمن والے بندے نو بھی اسا اپنی رحمت تو خالی نہیں ونجن دیندے. جیسے ان کی بخشش ہو گئی اس بے غرض بندے کی بھی اللہ نے بخشش کر دی ہے. موحد دے نال باونا بھی ثواب، موحد دے نال چلنا بھی ثواب، موحدوں کے ساتھ بات کرنا بھی ثواب. ٹھیک ہے جی، اس کے لیے تیار ہے نا سارے ساتھی انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو متفق فرما دے. اتفاق بڑی نعمت ہے. چھوٹے چھوٹے ایشو بنا کرنا تو ہم ایک دوسرے کے پیچھے کی نمازیں چھوڑ دیجئے، کر دیا وہ کر دیا. اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں یہ چھوٹے چھوٹے ایشو علماء نے حل کرنے ہیں، آپ نے حل نہیں کرنے، آپ کے بس کے نہیں ہیں، یہ علماء نے حل کرنے ہیں. علماء جانے ان کا کام جانے. آپ ایک شخص کو مسلمان موحد سمجھتے ہیں، چپ کر کے اس کے پیچھے نماز بھی پڑھیں، اس کے ساتھ محبت بھی کریں، اس کے ساتھ لین دین بھی کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ اکبر. فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر نے، اللہ جبرائیل کہتا ہے یا رسول اللہ ایسے ایسے واقعہ ہے، وہ گئے اور ان کے ساتھ کتا تھا اور یوں ہو گیا. اچھا جی، اب تیسرے سوال کا جواب، یسألونک عن ذی القرنین، میرے پیغمبر ذوالقرنین بادشاہ کے متعلق آپ سے سوال کرتے ہیں، کون تھا، کیا تھا، کیا اس کی حکومت تھی؟ اللہ نے فرمایا یسألونک عن ذی القرنین قل ساتلو علیکم منہ ذکرا. میرا پیغمبر قرآن کے اندر سورت کاف کے اندر آخری سے پہلے رکوع کے اندر ہم نے پورا واقعہ بیان کیا ہے، ابھی تمہیں سناتے ہیں. اللہ نے کہا ہے ساتلو، ابھی ان قریب تلاوت کرنے والے ہیں، علیکم منہ ذکرا، اس ذوالقرنین کا واقعہ بھی سناتے ہیں. اللہ نے پھر پورا واقعہ سنایا. تو سنا ہے نا جی، سنا ہے نا تمہیں واقعہ؟ واقعہ پورا نہیں بھائی، جمعے کی محفل ہے، اگر ہوتا نا ویسے 1.5-2 گھنٹے کا بیان تو پھر تفصیل پوری بیان کرتے. مجبوری ہے، جمعہ ہے، اپنا ٹاپک کمپلیٹ کرنا ہے. فرمایا میرے پاک پیغمبر حتی اذا بلغ مطلع الشمس، اے میرے پاک پیغمبر ذوالقرنین کو ہم نے انٹرنیشنل حکومت دی تھی، انٹرنیشنل عالمی حکومت ہم نے اس کو دی تھی ذوالقرنین کو. اور وہ آیا کہاں پر؟ اذا
मतलिया शम्स, जब वो पहुंचा सूरज के तुलू होने की जगह पर, उस किनारे में भी मशरिक के एंड पर भी पहुंचा, हत्ता इज़ा बलग मग़रिब शम्स, जहाँ पर सूरज गुरूब होता है वहाँ पर भी मैं अल्लाह ने उसको पहुँचा दिया। मशरिक के एंड, मगरिब के एंड, मुराद ये है चारों तरफ, चारों अतराफ वो पहुंचा। सारी कायनात जितनी भी ज़मीन की आबादी है उसके एंड तक अल्लाह ने उसको पहुंचाया। जब वो पहुंचा, याजूज माजूज की कौम का करीब जो आबादी थी ना, उन्होंने शिकवा किया, ए जनाब ये मसला है कि इस पहाड़ी के पीछे दर्रे से लोग गुजर आते हैं और आकर बड़ी कत्लो गारत करते हैं, बड़ा फसाद बपा करते हैं। ए बादशाह सलामत, मेहरबानी फरमा और हमारे और इसके दरमियान कोई ऐसी रुकावट बना दे ताकि वो उसे क्रॉस करके इधर ना आ सके। आगे से वो ज़ुल्करनैन कहने लगा, ओ लोगो, तुम्हारी माली मुझे ज़रूरत है, तुम्हारी अफरादी मुझे ज़रूरत है, माली ज़रूरत नहीं है। हुक्मरान हो तो ऐसे हो, क्या तुहाडे कोल टैक्स नहीं लेने, टैक्स नहीं लेने, तुम्हारे पैसों से तुम्हारी सड़क बनाकर फिर उसी पर टूल प्लाजा, उधर भी टैक्स थे इधर भी टैक्स। बहरहाल ठीक है, निज़ाम चल रहा है, हुकूमत है। बहरहाल अल्लाह अल्लाह फरमाया, तुम्हारी अफरादी कुव्वत चाहिए, तुम्हारी माली कुव्वत की मुझे ज़रूरत नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, हत्ता आतूनी ज़ुबरल हदीद, लोहे की बड़ी बड़ी शीटें मंगवाई और उनको पिघ गरम किया और तांबा पिघलवा कर उनकी बड़ी सी दीवार बना दी, और बड़ी सी दीवार बनाकर और कहने लगा, फ़क़ाल हाज़ा रहमतुम मिर रब्बी, ये मेरे रब की रहमत थी, उसकी वजह से मैंने ये काम किया। अल्लाह ने तौफीक दी है और मैंने ये काम किया है। और फिर क्या कहता है, फ़इज़ा जाअ वअदु रब्बी, जब मेरे रब का हुक्म होगा, जब मेरे रब का हुक्म होगा तो ये दीवार टूट जाएगी और ये क्रॉस करके आ जाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याजूज माजूज वाले, असल में एक लंबी डिटेल है याजूज माजूज की कौम की, मैं सिर्फ इशारा आपको कर देता हूँ। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहते हैं सानी अबुल बशर, सानी अबुल बशर, यानी बशरों के दूसरे नंबर के बाप। पहले बाप आदम अलैहिस्सलाम और दूसरे नंबर पे नूह अलैहिस्सलाम। ये क्यों? इसलिए कि जब नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर अल्लाह का अजाब आया था, तूफ़ान और पानी आया था और सारे गर्क हो गए थे, हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ 80 या 81 बंदे थे और नूह अलैहिस्सलाम थे, 82-83 बंदे टोटल बनते थे, सिर्फ यही बचे थे। बाकियों को भी अल्लाह ने उठा लिया, वो सहाबी थे, सारे सहाबी थे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के। बाकियों को भी अल्लाह ने उठा लिया, वो भी बाद में फौत हो गए। 3 बेटे आपके बचे, हाम, साम, याफस, ये 3। और वैसे भी पूरी दुनिया पर जो साथी माशाल्लाह टच है मीडिया से, उनको पता होगा पूरी दुनिया पर 3 रस्मुल ख़त चलते हैं। एक अलिफ बा ता सा या अलिफ बे पे ते डे, ये एक रस्मुल ख़त का अंदाज ये है, और दूसरा है ABCDEF, ये ABC वाला ये तरीका, ये दूसरा रस्मुल ख़त। और तीसरा जो रस्मुल ख़त है वो ये चाइना की ज़बान है, ये जापानी ज़बान है, शुमाली कोरिया, इनकी जो ज़बान है आपने देखे वो डब्बे डब्बे बने होते हैं। ये 3 रस्मुल ख़त दुनिया में चले और ये तीनों हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के एक एक बेटे के हैं और उनकी ज़ुर्रियत चली। और उनकी ज़ुर्रियत में एक में से हम, ये अहले अरब और ये हमारे मशरिकी लोग, ये हम सारे एक में से हैं, और दूसरे में से मगरबी लोग हैं, मगरब यूरोप, ये एरिया सारा वो लोग हैं,
اور جو یافس ہے نا، یافس نوح علیہ السلام کا بیٹا، ان کی اولاد میں سے یاجوج اور ماجوج ہیں۔ وہ کوئی بلائیں نہیں ہیں، وہ انسان ہیں، انسان ہیں، لیکن جانگلی اور درندہ صفت انسان ہے، خون ان کی گھٹی میں ہے۔ وہ جو ہی آئیں گے تو اس وقت کائنات انسانی پر کسی کو نہیں چھوڑیں گے، صرف جن کو اللہ بچانا چاہے گا وہ بچیں گے، ورنہ اکثر کو وہ ختم کر دیں گے، اور بھوک پیاس ان کی یعنی گھٹی میں ہے، وہ سب کو چاٹ جائیں گے وغیرہ وغیرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہر روز وہ اس دیوار ذوالقرنین، جو ذوالقرنین نے دیوار بنائی تھی، اس کو کھرچتے ہیں، چاٹتے ہیں زبان سے، اور صبح یعنی وہ گھس جاتی ہے، گھستے گھستے اینڈ پہ پہنچتی ہے قریب، تو صبح اٹھتے ہیں، کہتے ہیں باقی کل کریں گے، صبح جب اٹھتے ہیں تو وہ پھر فل ہو جاتی ہے، پھر دوبارہ محنت کرتے ہیں، پورا دن، شام ہوتی ہے، مکمل کل کریں گے، پھر وہ پوری ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دور تک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک فرمایا میرے دور تک اس دیوار میں سے اتنا سا سوراخ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے جی، تو یعنی یوں سمجھو بھائی قریب ہے، آنے والی ہے۔ بڑے فتنے ہیں، بڑے دجال کا فتنہ اور بڑی 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 آزمائشیں ہیں اس امت پر، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ بہرحال تو ذوالقرنین نے کہا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي، جب میرے رب کا وعدہ پورا ہو جائے گا، جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، جب میرے رب کا وعدہ پورا ہوگا اس وقت اس دیوار بھی نہیں بچنا تے تواڈے تے امتحان بھی شروع ہو جائے۔ یہ تیسرے سوال کا جواب تھا۔ اب جو تینوں سوالوں کے جواب آئے نا، پھر اللہ نے فرمایا جبرائیل میرے نبی سے کہہ دے لا تقولن لشیء انی فاعل ذالک غدا، میرے پیغمبر اگر آپ نے کوئی کام اگلے وقت میں کل میں کرنا ہو، اپنا کوئی کام کل کرنا ہو، پرسوں کرنا ہو، آئندہ کوئی ٹائم کے بعد کرنا ہو، اے میرے پاک پیغمبر یوں نہ کہا کر کل میں یوں کروں گا، یہ نہ کہا کر، بلکہ کہا کر اللہ ان یشاء اللہ، بلکہ کہا کر میرے پیغمبر کل میں کام یوں کروں گا اگر اللہ نے چاہا تو۔ ٹھیک ہے، کیوں؟ اس لیے میرے پیغمبر مرضی تیری نہیں چلتی، مرضی کس کی چلتی ہے؟ یہی موضوع ہے، یہ موضوع ہے نا جی، موضوع تو ہٹے تھا نا جی انشاءاللہ۔ فرمایا میرے پاک پیغمبر مرضیاں میں اللہ کی چلتی ہیں، اس لیے تو اللہ رب العزت نے 24ویں پارے میں فرمایا، 25ویں پارے میں للہ ملک السماوات والارض، او کائنات والو زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ کی ہے، یخلق ما یشاء، جو چیز وہ چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے، کوئی پوچھ نہیں سکتا، کیوں؟ وہ مرضی کا مالک ہے۔ یہب لمن یشاء اناسا، وہ چاہے تو کسی کو بیٹیاں دے دے، ویہب لمن یشاء الذکور، وہ چاہے تو کسی کو بیٹے دے دے، ویجعل من یشاء عقیما، اور اگر وہ چاہے تو پوری عمر تڑپاتا رہے، ایک بھی نہ دے، لکھ علاج کرائے، لاکھ دعائیں کریں، پر وہ مرضیاں دا بادشاہ ہے، جس طرح کر دے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ اس کی مرضی آئی، خدیجہ محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، اس کی مرضی آئی تو خدیجہ سے بہت ساری اولاد دے دی اور بیویوں سے بھی کر اولاد دے دی، اور مرضی آئی پوری زندگی عائشہ صدیقہ مانگتی رہی پر نہ دی۔ مرضیاں دا مالک ہے نا، تے مرضی چل دی صرف اللہ دی ہے اور کسی کی مرضی نہیں چل سکتی۔ اور میرے بھائیوں، اللہ رب العزت، اللہ ایک حدیث یاد آ گئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ، یار یہ درود ہے، درود پاک ہے، پتہ ہے اس کے متعلق آپ نے بے شمار دفعہ حدیث سنی ہوگی۔ فرمایا من صلی علیہ مرتن، جو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجے، صلی اللہ علیہ 10 مرات، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ بھائیو ہم رحمتیں لینے آئے ہیں نا، اس لیے آئے ہیں اللہ راضی ہو جائے، اس لیے کوشش کیا کرو جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے خوب کھل کے درود بھیجو۔ انہی وقت بعد ایک فتوی لیندے وہاں بھی درود دے منکر ہے، لیندے نا فتوے ہیں، فتوے نہ لائے کرو، پہلے سمجھو ہم کیا کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جہاں موقع ہے وہاں پہ پڑھو، ثواب ہی ثواب ہے، جہاں موقع نہیں ہے وہاں پہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب کوئی بندہ اللہ اکبر سبحانک اللہم پڑھتے ولا الہ غیرک تک، اس کے بعد ثواب کا کام ہے درود پاک پڑھ لو، پر نہیں، موقع نہیں ہے، سمجھ رہے ہو نا، موقع نہیں ہے، میرے نبی نے یوں بتایا نہیں ہے، شریعت کا مسئلہ یوں ہے نہیں، تو اس لیے وہ میرے لیے جتنا بھی میں اچھا سمجھوں، میرے نبی نے اگر اچھا نہیں سمجھا تو اس پر ثواب نہیں ہوگا، بلکہ الٹا عذاب اور وعید ہے، اس پر گرفت ہے۔ جبرائیل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ، میرا باپ ابو طالب، میرا باپ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، یقین کرو بڑی محبت کرتا ہے اللہ کے نبی سے، بڑی محبت کرتا ہے۔ عبد المطلب جب فوت ہونے لگا تمام بیٹوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے کہتا ہے میرے آخری لمحات ہیں، لیکن یاد رکھو میں اپنے اس بیٹے محمد، پوتے محمد، اس بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت، تربیت، جو کچھ بھی ہے ساری ذمہ داری میں ابو طالب کو دے کے جا رہا ہوں۔ ابو طالب نے پھر پوری نبھائی۔ ایک واقعہ یاد آ گیا یار، یہاں سے پھر 10-12 منٹ ہیں نا جی، 1:30 بجے ختم کریں۔ ایک رات ابو طالب کے بیٹے کافی سارے تھے، حضرت علی کافی سارے بھائی تھے وغیرہ، ایک کمرے میں حضرت ابو طالب کے بیٹے سوئے ہوئے تھے چارپائیوں پر، اللہ کے نبی بھی بیٹا تھا، بھتیجا بھی تھا اور پھر زیر کفالت بھی تھا، اسی کمرے میں اللہ کے نبی بھی سوئے ہوئے ہیں۔ میں فرض کرو مثال سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، مثلا اس کونے میں ہے اللہ کے نبی کی چارپائی، باقی چارپائیاں لگی پڑی ہیں۔ رات کے وقت اچانک ابو طالب اٹھ بیٹھا، کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چارپائی سے اٹھ اور اس چارپائی پہ آ جا۔ بیٹے سے کہا تو اٹھ اس چارپائی پہ چلا جا۔ ابا جی خیر ہو گئے، کیا مسئلہ ہے، کیوں ہم اٹھیں، تبادلہ کیوں کریں؟ اب دیکھو محبت دیکھو، کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یار تیرے دشمن بہت ہیں، بڑے دشمن ہیں، اور خاندان کے جو دشمن ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ بندہ کہاں سوتا ہے، کہاں بیٹھتا ہے، کیسے سوتا ہے، ساری چیزوں کا پتہ ہوتا ہے۔ مجھے خیال آیا بھئی کہیں کوئی دشمن آ کر اس چارپائی پر جس پر تو سوتا ہے میرا محمد بھتیجا، اس پر آ کر تجھے تکلیف نہ پہنچا دے، تو اس سے اٹھ کر ادھر آ جا، میرا بیٹا ادھر چلا جائے، یعنی اگر حملہ تھی بھی صحیح تھا میرا پتر مر ونے خیرے تینوں کنڈا بھی نہ لگے۔ محبت ہے کہ نہیں ہے؟ بڑی محبت ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ میرا ابا آپ پر بڑا شفیق تھا اور آخری مراحل میں ہے، زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ اچھا یا رسول اللہ آئیے ترلا لالو، ہو سکتا ہے آخری وقت کلمہ پڑھ کے چلا جائے۔ اللہ کے نبی دوڑے، جلدی قدموں سے پہنچ گئے، ابو طالب کی سراندی پہ بیٹھ کر اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابا، اے چچا،
مہربانی کر آخری مراحل ہے زندگی کے، میری منت ہے کلمہ پڑھ لے۔ قرآن کہتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ او کائنات والو، توجہ کرو آپ بھی، او کائنات والو، او میرے محمد کی سنت کو ذبح کر کے نالی میں ڈالنے والو، او کائنات والو، اپنی شادیاں میرے محمد کے طریقے پہ نہیں کر سکتے تمہاری غمیاں بھی میرے محمد کے طریقے پہ نہیں ہوتی، لیکن میرے نبی کا حال دیکھو۔ اب دیکھ نبی کا حال، فرمایا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ میرا پاک پیغمبر اس کی پوزیشن کیا ہے؟ وہ دن رات اپنے ہر امتی کے لیے اللہ سے دعائیں مانگتا رہتا ہے، اور اس سے میں بھی شامل تھے، تو سب بھی شامل۔ اس نے ایسی وفا کی، آخری وقت تھا، آخری وقت تھا بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کا۔ جبرائیل آیا، یا رسول اللہ موت کا فرشتہ ساتھ آیا ہے، آنے دو۔ آیا یا رسول اللہ، اور اسرائیل پوچھتا ہے یا رسول اللہ، اللہ نے آپشن دیا ہے، اجازت دی ہے، آپشن دیا ہے، آپ دنیا پہ رہنا پسند فرمائیں گے یا اللہ کے پاس آنا چاہیں گے؟ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ فرمایا میرے جانے کے بعد میری امت کا کیا بنے گا؟ توجہ کرو بھائیو، آخری وقت ہے، کیا میرے جانے کے بعد میری امت کا کیا بنے گا؟ تفصیل نہیں، بس بات ختم، آگے بات۔ فرمایا حریص علیکم، دن رات میرا پاک پیغمبر امت کے لیے فکر مند رہتا ہے، کہیں میری امت پر اللہ کا عذاب نہ پڑے، کہیں میری امت کا کوئی بندہ جہنم میں نہ چلا جائے۔ پھر ایک اور حدیث یاد آ گئی، فرمایا یہ حدیث بڑی اہم ہے، سنانی ضرور ہے، دوسرا رہ بھی جائے گا تو خیر ہے، پھر کسی ملاقات میں انشاءاللہ۔ فرمایا اللہ رب العزت ہر نبی کو، توجہ کر، ہے توجہ کر، محبت رسول، اللہ کے نبی کی کیا محبت ہے امت کے ساتھ۔ فرمایا ہر نبی کو اللہ رب العزت نے ایک دعا ایسی دی ہوئی ہوتی ہے کہ میرا نبی تو دعا مانگ میں فوراً قبول کر لوں گا۔ مانگی دعائیں انبیاء نے، صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ تو انہوں بھی ملی ہے دعا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے بھی آپشن ملا ہے ایک دعا کا، ایک دعا میں نے بھی کرنی ہے۔ یا رسول اللہ تساں کیری دعا کرے سو یا کیتی ہے تساں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میں دنیا تے دعا نہ کردا، میں آخرت واسطے رکھیے، میں دنیا پہ دعا نہیں کرتا، میں نے آخرت کے لیے رکھ دی ہے۔ یا رسول اللہ آخرت میں بھی دعا ہوگی، کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میں آخرت کے لیے دعا رکھ رہا ہوں، جب میدان معاشر میں جاؤں گا اللہ رب العزت فیصلے فرمانے لگیں گے، اس وقت میں التجا کروں گا یا رب العالمین آپ نے ایک دعا میری قبول تو کرنی تھی دنیا میں نے نہیں مانگی کہ آخرت میں مانگوں گا۔ یا رسول اللہ اے محمد الرسول اللہ مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے؟ اللہ کے نبی فرمائیں گے یا رب میں اپنے لیے نہیں مانگتا، میں آپ سے سوال کرتا ہوں میری ساری امت کو معاف کر دے۔ اور پھر فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، فرمایا میرے پیغمبر اساں تینوں راضی کرنا ہے۔ کیا فرمایا؟ ہم نے تجھے راضی کرنا ہے میرے نبی۔ یہ بھی کمال کی بات ہے نا،
ساری دنیا تسا میں پوری کائنات علماء صلحاء اتقیاء سارے کوشش کرتے ہیں اللہ راضی ہو جائے. اللہ فرماتا ہے میرے نبی والا سوف یعطیک ربک فترضی، اسا تینوں راضی کرنا ہے. فرمایا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ پھر کبھی راضی بھی ہوں گے؟ فرمایا اکا نتیسا. یہ ذرا سریکی چس بڑی آندھی ہے اس گال دی، تا واسطے میں سریکی کبھی کبھی بول جاتا ہوں جو لفظ ہوتا ہے بعض دفعہ سمجھانے. میں بالکل راضی نہ تھی سا. کتنے تک راضی نہیں؟ فرمایا میں جنت کی دیوار سے ایسے اونچا سر کر کے دیکھوں گا جو میری ساری امت جنت آ گئی تے تا راضی تھی انہیں، ورنہ میں راضی نہیں تھی. ہائے ہائے، اسی محمد کی سنت میں کاٹ کے نالی میں پھینک دو. اسی محمد کے طریقے کو چھوڑ کر میری خوشیاں ہوتی ہیں. اسی نبی اتنا رحیم اور غفور اور ایسا حریص امت کے لیے، اس کی ساری سنتوں کو میں ذبح کر کے کہتا ہوں میں نے خاندان میں ناک رکھنی ہے. مر جانے کا مقام ہے، حقیقت ہے، افسوس ہے کتنے تک ہم جئیں گے. کتنی عمر ہے کسی کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ نہیں، تو جو ہی مریں گے اللہ کے نبی سے جب میدان محشر میں ملاقات ہوگی کیا جواب دیں گے ہم؟ تو اللہ کے نبی کہیں میں نے یار اتنا کیا تھا، تو ایک وال بھی نہیں سجا سکا اپنے چہرے تے میری سنت دے. بھائیو جن کی نہیں ہے میں سب کی منت کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کر، اللہ کا واسطہ ہے ابھی سے ارادہ کر لو کہ انشاءاللہ ہم رکھیں گے انشاءاللہ. تو کہو یار. حضرت علی آئے رضی اللہ تعالی، جناب میرے بابا جی آخری مراحل میں اللہ کے نبی پہنچ گئے اور فرمایا میرے کان میں کلمہ پڑھ لے، احاج لک عند اللہ یوم القیامہ. اے چچا جی میرے کان میں بھی پڑھ لے گا تو میں تیرے لیے اللہ کی دربار میں شفاعت کر لوں گا. وہ کہنے لگا نا اخترت النار علی النار. وہ کہنے لگا کہ مینوں آگ پسند ہے، آگ تو قبول ہے، پر یہ بات قبول نہیں ہے کہ کوئی لوگ پیچھے سے کہیں مرتے وقت ڈر کی وجہ سے کلمہ پڑا تھا. میرا ترا جھکت ہی ہے، میرا ترا نیچے ہوتا ہے، میں یہ نہیں کر سکتا، جہنم برداشت کر لوں گا. اللہ کے بعد پیغمبر مایوس ہو کر واپس چل لیے، پیچھے فوت ہو گیا جو کچھ بھی ہوا. اللہ کے نبی اب دن رات مغموم ہے، دن رات پریشان ہے. کیوں؟ ہے میرا چچا جہنم میں گیا، ہے میرا چچا. وہ تو ایک چچا تھا پوری امت کے لیے اس طرح روتے تھے، پوری امت کے لیے. حضرت عائشہ فرماتی ہے ایک رات اللہ کے نبی نے سجدہ کیا، بڑا طویل سجدے میں بڑی پریشان ہوئی، میں پتہ نہیں اللہ کی نبی ادھر روح مبارک تو نہیں پرواز کر رہی اللہ کی نبی کی. تو میں قریب گئی نا تو آپ کی سینے سے ہانڈی کی طرح کھولنے کی آواز آ رہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے ان تعذبہم فإنہم عبادک. اللہ اگر تو ان میری امت والوں کو عذاب دے تو میں روک تو نہیں سکتا. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اور اگر میں محمد کے ان آنسوں کی لاج رکھ کے معاف کر دے تو تیرا بڑا احسان ہوگا. یہ میرے اور آپ کے لیے روئے تھے، اس امت کے لیے روئے تھے جن کو ہم نے وفا کے بدلے جفا کا ان کو بدلہ دیا ہے. اللہ اکبر. فرمایا بڑے رو رہے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر، دن رات بڑے پریشان ہیں. اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل آیا اور آ کر کہتے ہیں اللہ پاک نے پیغام دیا ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین. اللہ پاک نے فرمایا میرے جبرائیل جا کے میرے نبی کو کہہ دے اللہ کہہ رہا ہے او میرا پاک پیغمبر، ہدایت یعنی جس کے ساتھ آپ کو پیار ہو،
جس کے ساتھ آپ کو محبت ہو، یہ ضروری نہیں ہے اسے میں ہدایت بھی دے دوں، نانا کیوں؟ اس لیے ہدایت کی چابیاں، ہدایت دیا کنجیاں، ہدایت کی کیل اللہ پاک نے فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ او میرا پاک پیغمبر، مرضیاں اللہ دیا چل دیا نہ تیریاں نہیں۔ تو چاہے بھی صحیح نہ تو میرے پاک پیغمبر تیرے چچا کو میں ہدایت نہ دوں، تو چاہے بھی صحیح تو ابو جہل کو ہدایت نہ ملے، اور تیرے دور کے تجھے جاننے والے بھی نہ ہو، اس کو حبشہ سے اٹھا کر تیرا غلام بنا دو اور اس کے قدموں کی آٹ کو اٹھا کر جنت میں پہنچا دوں، میں مرضی کا مالک ہوں۔ ہاں جی، یہ مرضی کس کی چلتی ہے جی؟ اللہ کی چلتی ہے۔ ٹائم بھی پورا ہو گیا ہے۔ بہرحال آج کی میری معروضات کا خلاصہ، جو خطبے میں میں نے آیت تلاوت کی تھی اس کا مفہوم گزر بھی چکا ہے، خلاصہ تاکہ اس تمام جو لیٹ آنے والے سامعین ہیں ان کو بھی یہ بات کلیئر ہو جائے، دنیا کا کوئی کام بھی اس وقت تک سر انجام نہیں پاتا جب تک اس کے پیچھے نظریہ نہ ہو۔ کوئی ٹارگٹ، کوئی مقصد، کوئی نظریہ ہوتا ہے تب جا کے وہ کام اس کا تکمیل کو پہنچتا ہے۔ اسی طرح ہمارے دین کے اندر بھی کچھ اہم نظریات ہیں جن کو شرعی اصطلاح اور شرعی ٹرم میں ان کو عقیدہ کہا جاتا ہے۔ یہ بیسک نظریات، یہ عقائد اگر پورے نہ ہو تو میرے بھائیوں اوپر دین کی جتنی بڑی بلڈنگ کھڑی کر دو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ان بیسک اور بنیادی نظریات میں سے ایک نظریہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اس کائنات میں نہ کسی نبی کی مرضی چل سکتی ہے، نہ کسی فرشتے کی مرضی چل سکتی ہے، نہ کسی صحابی کی مرضی چل سکتی ہے، نہ کسی عالم کی مرضی چل سکتی ہے، نہ کسی جاہل کی مرضی چل سکتی ہے۔ مرضیاں چلتی ہیں تو صرف کس کی؟ اللہ کی ذات کی مرضیاں چلتی ہیں۔ پھر یاد رکھو، جب یہ ایمان ہوگا، یہ نظریہ ہوگا، پھر کسی قبر پہ جا کے پتر نہیں مانگ سکتا بندہ۔ سمجھ آئی گل دی؟ جب نظریہ ہوگا مرضیاں دا مالک او ہے، اسے کولو منگ سکتے ہیں، او دیوے تے یا نہ دیوے او دی مرضی ہے۔ پھر اگر یہ عقیدہ ہوگا پھر کسی حجر پر، کسی شجر پر، کسی قبر پر، کسی مزار پر، کسی گھوڑے کے سامنے انسان نہیں جھکے گا، ہر وقت اپنی پیشانی کو جھکائے گا تو کس کے سامنے؟ اللہ کی ذات کے سامنے۔ آج کی میری حاضری یہی تھی، اس کا خلاصہ میں نے آپ کو سنا دیا۔ ہر وقت انسان کے ذہن میں یہ بات، ہر وقت یہ بات واضح طور پر ہونی چاہیے کہ مرضی صرف اللہ کی چلتی ہے۔ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔